بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ کتاب ہے آج کی علی پور کا ایلی، مصنف ہے ممتاز مفتی، صفحہ نمبر 18۔ علی احمد ایلی کے والد علی احمد کا گھر محلے بھر میں بڑے گھرانوں میں گنا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ محلے بھر میں احمد واحد شخص تھے جنہوں نے 14 جماعتوں تک تعلیم پائی تھی۔ اگرچہ وہ بی اے کی ڈگری حاصل نہ کر سکے تھے، لیکن اس زمانے میں بی اے فیل ہونا بڑی بات تھی۔ بی اے میں فیل ہونے کے بعد علی احمد کو ایک معقول اسامی مل گئی تھی اور اس اسامی کی وجہ سے محلے بھر میں ان کی عزت تھی۔ اپنے والد کی طرح علی احمد کی طبیعت میں بھی آشکانہ چمک کا عنصر تھا، لیکن ان کی طبعی رنگین مزاجی اور جرأت رندانہ آشکانہ عنصر پر حاوی رہتی، جو انہیں آہے بھرنے اور فراق میں تڑپنے کی بجائے جینے کی طرف میل رکھتی۔ دراصل علی احمد کو افراد کے بجائے زندگی سے عشق تھا۔ علی احمد کا قد درمیانہ تھا، بدن شریرہ، رنگ سانولا، ان کی پیشانی فراخ تھی۔ خد و خال میں کوئی خصوصی جاذبیت نہ تھی، مگر اس کے باوجود نہ جانے اس فراخ پیشانی میں، ان سادہ سیاہ آنکھوں میں، یا جانے کہاں وہ بے نام اثر تھا جسے محسوس کر کے راہ چلتی عورت اپنے راستے سے بھٹک جاتی۔ اس کے پاؤں آپ ہی آپ ٹھمکنے لگتے، پلو سر سے سرک کر شانوں پر جا گرتا، پھر برقع کے پٹ کھلتے اور درد سے ایک بڑی سی چمکیلی آنکھ طلوع ہو جاتی۔ علی احمد کی چال میں ایک خصوصی جاذبیت تھی۔ ان کے شانے کبھی خم سے آشنا نہ ہوئے تھے، ان کی چھاتی تنی رہتی، نگاہیں ہمیشہ اوپر کو اٹھی رہتی۔ وہ دیکھ کر چلنے کے عادی نہ تھے، بلکہ انہیں راہ چلتے ہوئے دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ علی احمد کے انداز میں ایک وقار تھا، ان کی طبیعت میں ملنساری کے علاوہ ایک رنگینی تھی، گفتار میں شوخی اور شرارت تھی، اور ان کی نگاہوں میں نصرت اور کامیابی کا پیغام جھلکتا تھا۔ بیویوں کے متعلق علی احمد کے خیالات نہ تو محدود تھے اور نہ رسمی۔ انہیں بیویوں سے یہ گلہ تھا کہ انہیں جلد ہی عام ہو جانے کی عادت ہوتی ہے، چاہے کتنے چاؤ چونچلوں سے بیاہ کر لاؤ، کتنے رکھ رکھاؤ سے رکھو، لیکن جلد ہی وہ باورچی خانے میں بیٹھی آلو چھیل رہی ہوگی یا راکھ بھرے چولہے میں پھونکے مار رہی ہوگی۔ اسی طرح چند ہی روز میں وہ بیوی سے باورچن بن کر رہ جائے گی۔ بیوی کی اس بری عادت کے خلاف انہیں بہت شکایت تھی۔ والدین نے چھوٹی عمر میں علی احمد کو ہاجرہ سے بیاہ دیا تھا۔ وہ بھی جوان ہی تھے کہ ان کے گھر 2 بچے بھی ہو گئے، بڑی لڑکی فرحت اور چھوٹا ایلی۔ ایلی کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد علی احمد کے سر سے ان کے دادا اولاد علی کا سایہ اٹھ گیا۔ اس وقت علی احمد نوجوان تھے، برسر اقتدار تھے اور اپنی پیشانی اور رنگین نگاہوں کے بے نام سحر سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے گرد و پیش ایک حسین و دلکش دنیا پھیلی ہوئی تھی اور دل میں تسخیر کا بے پناہ جذبہ موجیں مار رہا تھا۔ علی احمد کو ہاجرہ میں دلچسپی نہ تھی۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ اول تو ہاجرہ کے نام میں اتنی تقدیس تھی، ایسے مقدس نام کی لڑکی سے کوئی شوخ یا رنگین قسم کی حرکت کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ دوسرے اعمال کے لحاظ سے بھی وہ ہاجرہ ہی تھی، اس لیے ہاجرہ کا نام ہی علی احمد کے رنگین مزاج پر بار تھا۔ جسمانی طور پر بھی چنداں قابل قبول نہ تھی، قد چھوٹا، بناوٹ میں نزاکت کا عنصر قطعی طور پر مفقود۔ ہاجرہ ان بیویوں میں سے تھی جو خاوند کی آمد پر تسلیم و رضا کی شدت سے بے جان ہو کر رہ جاتی ہیں۔
اس کے برعکس علی احمد کو عمل تسخیر سے عشق تھا، اور تسخیر جبھی ممکن ہے جب سرکشی کا عنصر غالب دکھائی دے، چاہے وہ فریب نظر ہی کیوں نہ ہو۔ جو تسخیر کے جذبے کو بارے، تسخیر کرنے کو مائل بعمل کرے اور پھر مطمئن کرنے چل نکلے، وہ اپنے استادہ چال، ابری ہوئی چھاتی، فراخ پیشانی اور رنگین متبسم نگاہوں سے مردانہ وار تسخیر کرتے، پھر تخلیے میں ڈان کو ہٹے کسی پرجوش لڑائی لڑنے کے بعد اس میدان کارزار کی دہلیز پر بچے کی طرح اس امید پر گر پڑتے کہ انہیں کوئی شفقت برا ہاتھ تھپک تھپک کر سلا دے۔ اس لحاظ سے ان کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں پر حاوی تھا، اس لیے یہ آمیزش در حقیقت ان کی تمام تر زندگی کا تار و پود تھی۔ بچہ ٹین کا سپاہی، جنگجو سورما۔ جنسی پہلو کے علاوہ علی احمد میں مجلسی زندگی کی جملہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کی گفتگو میں طنز اور مزاح کی شیرینی تھی۔ صفحہ نمبر 19 تک پڑھا ہے، دیکھتے رہیں کتاب نامہ یا قیوم۔